شاہراہ قراقرم خوبصورت اور سبز پہاڑوں کو چیرتے ہوئے خوفناک پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا سڑک محض ایک سڑک نہیں بلکہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ یہ تہذیب و تمدن کی امین ہے، یہ پسماندگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے، یہ ہر سال ہزاروں سیاحوں کی سیاحت کی پیاس بجھانے کا اعلی کار ہے، یہ محبت و دوستی کی علامت ہے، یہ سینکڑوں مزدوروں کی لہو سے سینچی ہوئی وہ لکیر ہے جس نے پاکستان کو چین سے جوڑ دیا۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر کی آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ محض 12 سال میں اس عظیم الشان سڑک کی تعمیر ہوئی۔ اس عظیم الشان سڑک کی کل لمبائی 13,000 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بشام، داسو، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزا، نگر، سست اور خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی چین میں کاشغر کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ شاہراہ قراقرم اپنے اندر سینکڑوں داستانیں سموئے ہوئے ہے۔ محبت، نفرت، خوف، پسماندگی اور ترقی کی داستانیں۔ سفر کرتے ہوئے آپ کا تجسس بڑھاتا ہے، کبھی پہاڑوں کے بار دیکھنے کا تجسس تو کبھی یہ جاننے کا تجسس کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو کیا تھا، کیسے تھا۔ اس سڑک کے کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطۂ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں تاکوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ تاکوٹ سے دریائے سندھ بلکاتا ہوا شاہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں دور دور تک بلندیاں اور پانی کی ندیاں آپ کا سفر یادگار اور دلچسپ بناتی ہے۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ چلاس ضلع دیامیر کا ایک اہم علاقہ ہے اور اسے گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ قراقرم ننگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری میڈوز اور ننگا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہے۔ رائے کوٹ کے بعد ننگا پربت دریائے سندھ اور شاہراہ قراقرم کے حسین امتزاج سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جاگلوٹ آتا ہے۔ جگلوٹ سے استور، دیوسائی اور سکردو بلتستان کا راستہ جاتا ہے۔ جگلوٹ کے نمایاں ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں دنیا کے تین عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کی پہچان رکا پوشی چوٹی ہے۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہے۔ یہاں آ کر شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئر، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہے۔ اس علاقے کی رکا پوشی التر، بطورہ، گنیاک، کش، دستگیل، سر اور پسو نمایاں پہاڑ ہے۔ عتاباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والا ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے، جو کہ پہاڑوں کے گرنے سے وجود میں آئی۔ خنزا کا علاقہ سست، پاک چین تجارت کے حوالے سے مشہور ہے
اور یہ چین سے درآمد اشیاء کی مارکیٹ ہے۔ سست کے بعد شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس آتا ہے۔ خنجراب پاس پر شاہراہ قراقرم کی اونچائی 4693 میٹر ہے اور اسے دنیا کی بلند ترین شاہراہ کہا جاتا ہے۔ خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں، جن میں مارکو، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچھ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہے۔ اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ ملا ہے۔ شاہراہ قراقرم کا جغرافیائی حسن: اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے و بنجر پہاڑی سلسلے، دیوقامت، برفانی چوٹیاں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراگاہیں اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کی جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ سڑک دنیا کو حیران کر دینے والی ہے، کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اس کی تعمیر میں ناکام رہی۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا۔ موسموں کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مل کر بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ قراقرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوبک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔